بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست شیخ راحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شیخ راحیل آفیشیل۔ دوستو، آج کل پاکستان میں اور پاکستان میں بھی سب سے زیادہ پنجاب میں ایک مسئلہ بہت زیادہ سر اٹھا رہا ہے، اور وہ مسئلہ کم عمر بچوں کا اغوا کرنے والا معاملہ ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسی تکلیف دہ کیفیت ہے کہ اللہ کریم یہ تکلیف کبھی بھی کسی بھی والدین کو نہ دکھائے۔ ناظرین، آخر یہ مسئلہ ایک دم سے اتنا زیادہ کیوں پھیل گیا؟ میری ناقص عقل کے مطابق اس کی سب سے بڑی وجہ ملک کے اندر بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری اور اخراجات کا زیادہ ہونا اور آمدن کا کم ہونا ہے۔ ناظرین، جو مزدور پیشہ حضرات تھے، جو 700-800 دہاڑی لینے والے تھے، ناظرین ان کا سروائیول نہ ہونے کے برابر ہے۔ کیوں کہ اس 800 روپے کی دہاڑی کے اندر وہ اپنی گروسری چلائے، اپنے بچوں کو اسکول بھیجے، اپنے بچوں کی دوائی کے معاملات کرے، میڈیکل معاملات جو ہوتے ہیں، وہ گھر میں کوئی مہمان آئے اس کو دیکھے، یا خدا نہ خواستہ اگر وہ رینٹ پہ رہتا ہے، وہ کرایہ دار ہے، وہ کرایہ دے، یا جو آج کل ایک بم پہ نیا گرایا جا رہا ہے اور ڈیلی بیسس پہ جس میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ بجلی کے بل، وہ اپنے بجلی کے بل دے۔ ناظرین، جب تک یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے تب تک جرائم کی شرح دن بہ دن بڑھتی چلی جائے گی۔ میں کسی بھی بندے کو، کسی بھی پرسن کو، کسی بھی گنہگار کو میں پروموٹ نہیں کر رہا، نہ میں اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہوں، لیکن میرا مقصد صرف حکام بالا کو یہ چیز ریئلائز کروانا ہے کہ آخر یہ نوبت جو اس وقت ملک کے اندر آ پہنچی ہے، اس کے پیچھے سب سے زیادہ کردار انہی حکمران حضرات کا ہے کہ جن کے ہاتھ میں ہم نے اپنے فیصلے چھوڑے ہیں۔ ناظرین، اب چلتے ہیں کہ آخر یہ بچے اغوا ہم کیسے روک سکتے ہیں۔ اتنا مشکل کام نہیں ہے، یہ اتنا بڑا سیکیورٹی پلان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کو ہر جگہ CCTV کیمرے لگانے کی ضرورت ہے۔ صرف اور صرف والدین اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت ہی کچھ اس طرح کریں کہ ان کی روٹین میں، ان کی عادت میں اور ان کے خون میں یہ بات شامل ہو جائے کہ آخر ہم نے اپنی زندگی کے آنے والے معاملات کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ سب سے بڑی چیز جو ہمارے ملک کے اندر جس کا بہت بڑا فقدان ہے کہ ہم بہت جلدی کسی سیکنڈ پرسن پر ٹرسٹ کر لیتے ہیں۔ میری معزز بہنیں بہت جلدی منہ بولی بہنیں بنا لیتی ہیں، منہ بولے بھائی بنا لیتی ہیں، اور منہ بولے چچا، ماما، تایا، اس قسم کی معاملات۔ اسی طرح جو ہمارے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، وہ بہت جلدی کسی بھی بندے پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں۔ اگر ہم اس قسم کے معاملات کے اندر بہت زیادہ احتیاط برتیں تو ہماری ان چیزوں کی شرح میں خاصی کمی آ سکتی ہے۔ جیسا کہ ہم بچوں کو اکیلے سوسائٹی میں نہ گھومنے دیں، بچوں کو گلیوں میں نہ پھرنے دیں۔ بچوں کو اگر کچھ چیز چاہیے ہے تو پہلے تو پیرنٹس بچوں میں یہ چیز ڈیولپ کریں کہ جو بھی چاہیے ہو وہ اپنے پیرنٹس کو کہیں، اور وہ ان کو انڈر امبریلا یعنی کہ انڈور ایکٹیویٹی ان کی ہو،
گھر میں ہی تمام چیزوں کو مہیا کریں. اس کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو کبھی بھی پیسے کی لالچ مت دیں. بچوں کو کبھی بھی اس طرف مت آنے دیں کہ یہ آپ پیسے لیں اور جائیں پرچیزنگ کر لیں، اپنی مرضی کی چیز لے آئیں. بچوں کو یہ چیز ہمیشہ کے لیے ان کے دل، دماغ اور روٹین میں ڈال دیں کہ اگر کچھ کھانا ہے تو وہ صرف اور صرف ان کے ماں یا ان کا باپ ان کو دے گا. جس وقت بچوں میں یہ چیز رچ بس جاتی ہے تو بچوں کو باہر جانے کی خواہش ہی نہیں ہوتی ہے. میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو صرف ایک گھر کے اندر محدود رکھیں. اپنے بچوں کو باہر لے کے جانا ہو تو آپ صرف اور صرف اپنی نگرانی میں رکھیں. جو میری معزز بہنیں ہیں، جو معزز مائیں ہیں، جو معزز بیٹیاں ہیں، وہ کبھی بھی جب وہ اکیلے گھر سے باہر نکلیں چھوٹے بچوں کو مت ساتھ لے کے نکلیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ نازک ہی ہوتی ہیں. وہ زمانے کی سختیوں کو ویسا جھیل نہیں سکتی ہیں، ویسا برداشت نہیں کر سکتی ہیں جو ایک مرد کر لیتا. اللہ کریم نے جو طاقتیں، جو ہمت، جو حوصلے مرد میں رکھے ہیں، خواتین میں اس کی کمی ہوتی ہے. میرا مقصد انہیں ڈی گریڈ کرنا نہیں ہے، میرا مقصد صرف بچوں کی حفاظت ہے. اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو مائیں ہوتی ہیں وہ بچوں کو خود دروازے میں، گیٹ میں، کیونکہ 90% ہماری جو کمیونٹی ہے وہ محلوں میں رہنے والی ہے، ہائی فائی سوسائٹی میں رہنے والے چند ایک لوگ ہوتے ہیں. وہ اپنے دروازوں میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور بچوں کو جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے کہ آپ جائیں اور اپنی پرچیزنگ کر لیں، میں دروازوں میں ہوں. تو اس لیے ہوتا یہ ہے کہ وہ دروازوں میں ہی رہتی ہیں اور بچے جو ہیں وہ پرچیزنگ کے لیے چلے جاتے ہیں. اور خدا نہ خواستہ ایسے معاملات کے اندر جو تکلیف دہ عناصر ہیں، جو اغوا کار ہیں، یہ ان کے لیے بہت فروٹفل کنڈیشن ہوتی ہے. بچوں کو کبھی بھی اکیلے کچھ بھی خریداری کے لیے مت بھیجیں. دوسرا، بچوں کو گلیوں میں مت کھیلنے دیں. جس وقت بچوں کو گلی میں کھیلنے کی عادت ہو جاتی ہے، اور وہ عادت بھی ہم خود ہی ڈالتے ہیں. اگر ہم بچوں کو ٹائم دیں، ان کو کھیلنے کی تمام سہولتیں گھر میں میسر ہوں، یا اگر ہم ایوننگ میں، مارننگ میں کوئی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ایسے رکھیں کہ جس میں ہم بچوں کو باہر لے کے جا سکتے ہوں، پلے گراؤنڈ میں لے کے جائیں، پارکس میں لے کے جائیں، بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف موٹیویٹ کریں، ہم بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں. بچوں کو پک اینڈ ڈراپ خود دیں. کسی بھی سیکنڈ پرسن پر ٹرسٹ مت کریں. اگر پک اینڈ ڈراپ کی ضرورت ہے بھی تو کسی ایسے ناؤن پرسن کے ذمہ لگائیں جس کو آپ پچھلے 20-30 سالوں سے جانتے ہوں. اسکول میں جو بھی ان کے سیکیورٹی معاملات کو دیکھنے والے پرسن ہیں، ان کو سختی سے منع کریں کہ بچے کو اسکول سے باہر مت نکلنے دیں جب تک آپ اس بات کی تسلی نہ کر لیں کہ یہ ان کے ناؤن پرسن ہیں. آپ بچوں کو گیٹ پر مت آنے دیں. ناظرین، 90% ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے جس وقت چلنے پھرنے لگتے ہیں تو وہ بھاگ کے گیٹ کھولنے کی طرف جاتے ہیں. گیٹ کو ایک بہت تھوڑی سی ہائٹ پہ رکھ کر، جس کو کھولنے کے لیے کم از کم بچے کی عمر 12 سے 15 سال ہو، اس کا ہاتھ تب جائے، اتنی اونچی
ایک اس کو بند کرنے کے لیے کنڈی لگا لیں, لاک لگا لیں. جب آپ کا بچہ میچور ہوگا پھر پریشانی کم ہوتی ہے, ایٹ لیسٹ وہ خود کو ڈیفینڈ کرنے کے تھوڑا بہت قابل ہو جاتا. آپ جب اپنے دروازے پہ جائیں, دروازہ کھولنے لگیں, تو اس چیز کی تسلی کر لیں کہ واقعی جن کے لیے آپ دروازہ کھول رہے ہیں وہ آپ کے ناؤن پرسن ہیں, آپ کی فیملی ممبر ہیں, آپ کے جو گھر میں آنا جانا جن کا ہے, جن کو آپ اچھے سے جانتے ہیں, آپ ان کے لیے دروازہ کھولیں. کوشش کریں کہ ہر گھر میں اور کچھ نہیں تو کم از کم 1 یا 2 CCTV کیمراز ہوں. یہ کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے. عام نارمل CCTV کیمرہ ود ایک 7 یا 8 پورٹ DVR وہ شاید میرا خیال ہے 5 یا 6 ہزار میں لگ جائے گا آپ کا. اس کے اوپر آپ کا بجلی کا خرچ بھی نہیں آتا. انتہائی کم بجلی خرچ کے اندر آپ اپنا گھر اور آپ کے آس پاس کے 4-5 گھر آپ انہیں بہت اچھے سے سیکیور کر سکتے ہیں. جب تک آپ اس چیز کو کلیریفائی نہ کر لیں کہ جو آنے والا انسان ہے جو آپ کے دروازے پر دستک دے رہا ہے اس کو آپ جانتے ہیں, تب تک میری مائیں بہنیں اپنا دروازہ مت کھولیں. میرے جو بھائی دروازے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور بلا وجہ ان پہ تنقید مت کریں کہ آپ نے دروازہ لیٹ کیوں کھولا, میں باہر کھڑا تھا, میں تھکا ہوا آیا ہوں. تو اگر آپ سارا دن باہر کام کر کے آئے ہیں اور 2 منٹ اپنے بچوں کی اور اپنے گھر کی حفاظت کے لیے آپ کو 2 منٹ باہر رکنا بھی پڑتا ہے تو کچھ نہیں ہونے والا. کوشش کریں کہ آپ اپنی سوسائٹی میں, اپنی گلی میں جو ہے وہ سیکیورٹی گارڈ ضرور ہائر کریں. اگر ایک گلی کے اندر 50 گھر بھی ہیں اور ہر گھر مہینے بعد 100 روپیہ بھی دیتا ہے, 200 بھی دیتا ہے, آپ کے بچوں کی حفاظت سے بڑھ کر 500,000 کچھ نہیں ہے. اگر ہم 2 سیکیورٹی گارڈ رکھیں اور 500 روپیہ ہر گھر سے اس کی فیس کلیکٹ ہو تو آپ کی نہ صرف بچوں کی حفاظت رہے گی بلکہ جو ہمارے آئے دن ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں, آئے دن پریشانیاں ہو رہی ہیں, آئے دن نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں, ہم ان تمام چیزوں سے بچ سکتے ہیں. ہمارا گھر بھی سیکیور ہے, ہمارے بچے بھی سیکیور ہیں اور ہماری آنے والی جو پریشانیاں ہمارا انتظار کر رہی ہیں ہم ان سب کو شٹ اپ کال دے سکتے ہیں. ناظرین, کوئی بھی بچہ, کسی کا بھی بچہ کسی بھی حالت میں ہو وہ قوم کا اثاثہ ہے. مجھے اور آپ کو ان تمام بچوں کی حفاظت ویسے ہی کرنی چاہیے جیسے ہم اپنے بچوں کی کرتے ہیں. میرا مقصد یہاں پہ کسی کو تنقید کرنا نہیں ہے, میرا مقصد کچھ لوگوں کو ہائی لائٹ کرنا نہیں ہے, لیکن یہ ہمارے پیرنٹس کی نیگلیجنسی ہے کہ ہم 200-400-500 کا لالچ کرنے میں دیر نہیں کرتے ہیں. ساری عمر کا رونا, ساری عمر کا پچھتاوا ہم اپنے گلے ڈال لیتے ہیں بڑے آرام سے اور پھر سوچتے ہیں کہ کاش یہ ہم نے کیا ہوتا تو شاید یہ دن نہ آتا. کسی بھی چیز کے معاملے کے اندر دونوں پہلو ضرور سوچنے چاہیے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ نقصان کیا ہو سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ فائدہ کیا ہو سکتا ہے. جب آپ کے سامنے یہ دونوں چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو پھر آپ کا فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. امید کرتا ہوں کہ جو گزارشات میں نے اپنے محترم بہن بھائیوں کے لیے رکھی ہیں وہ آپ کے لیے ضرور فائدہ مند ہیں. اس کے اوپر ضرور سوچیں. کائنات کی سب سے قیمتی چیز اولاد ہی ہے اور اولاد کے لیے والدین ہی ہیں, بہن کے لیے بھائی ہے اور بھائی کے لیے بہن ہے. یہ ایسے قیمتی رشتے ہیں
جو ایک بار اگر آپ سے دور ہو جائیں تو اللہ کریم بس اپنی جناب سے اگر نعم البدل عطا فرمائے تو الگ بات ہے، ورنہ کائنات کی بڑی سے بڑی نعمت بھی اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ اپنے سے جڑے تمام رشتوں کا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، ان کے لیے دعا گو رہیں، تمام امت کے لیے دعا گو رہیں۔ اللہ کریم تمام امت کے والدین کو اپنے بچوں کی خوشیاں دکھائے اور ان بچوں کو اپنے والدین کی دل سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ کا، میرا اور تمام امت کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے بھائی شیخ راحیل کو اجازت دیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی، میری بات کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے پیارے جن کو آپ بہت زیادہ چاہتے ہیں، جن کو آپ ہمیشہ خوش رہنا، ان کے ساتھ رہنا اور ان کو رکھنا چاہتے ہیں، ان تک میرے اس چینل کو ضرور شیئر کریں۔ آنے والی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔